السلام علیکم دوستو، آج کا میرا ولاگ جو کہ اسلامی ریاست پاکستان بننے پر نہ کہ ساتھ دیا بلکہ رات دن خوشی غمی میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور پاکستان کے بننے کے بعد پھر پہلی ریاست بہاولپور ہی ہے جس نے پاکستان میں شامل ہوئے، جس میں پاکستان کے ہر لمحے میں ساتھ رہے اور قائد اعظم کے دوستانہ رویہ اختیار کیا کے ساتھ پاکستان کا اس وقت ساتھ دیا جب پاکستان کے وجود آنے کے بعد پاکستان میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے پیسے تک نہیں تھے، تو نواب صادق منجم نے اپنی ریاست کے خزانے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب حکومت کے پاس ایران کے حکمران اور بادشاہ ان کے پاس آئے تو ان کے پاس شاہی برتن نہیں تھے، تو نواب صادق نے شاہی برتن اپنے گھر سے دیے، تو اس نواب اپنے گھر سے دیتے۔ تو دوستو، آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے بہاولپور کی ریاست کیسے وجود آئی، کس نواب کے دور میں ریاست بہاولپور عروج پر تھی، بہاولپور کا نام کیسے رکھا گیا، اور سب سے اہم چیز ریاست کے شاہی محل کس کی یاد میں بنائے گئے تھے، اور نواب بہاولپور ریاست ختم ہونے پر شاہی زندگی گزارنے والے نواب اب کہاں ہیں، کس حال میں ہیں اور کہاں پہ رہتے ہیں، اور نوابوں کے مقبرے کہاں پر موجود ہے اور اب کس حال میں ہے، اور سب سے اہم چیز بہاولپور کے گیٹ کتنے ہیں، کون سے اہم ہیں۔ تو ویلکم دوستو، یہ تھا انٹرو، تھوڑا چھوٹا سا انٹرو تھا بہاولپور کے بارے میں۔ تو دوستو، بہاولپور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ڈویژن بہاولپور میں واقع ہے، جس کی آبادی 4,08,392 ہے اور ان کا رقبہ 2372 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر دریائے ستلج کے بائیں جانب ہے، پشاور اور کراچی کی ریلوے لائن پر واقع ہے۔ تو دوستو، اس شہر کی بہاولپور کی بنیاد سندھ کے داؤد پوتا خاندان کے دوسرے حکمران محمد بہاول خان نے رکھی۔ اس کے نام کی مناسبت سے اس شہر کو بہاولپور کا نام دیا گیا۔ یہ حکمران خاندان عباسی خاندان بھی کہلاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نواب خاندان مصر اور بغداد کے عباسیوں سے نسلاً مختلف تھا۔ 1838 میں اس خاندان نے انگریزوں کے ساتھ کوئی معاہدے کیے اور ریاست بہاولپور پر حکمرانی قائم رکھی، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد 17 اکتوبر 1947 کو یہ ریاست بہاولپور میں شامل ہو گئی۔ تو دوستو، بہاولپور کا شمار پاکستان کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ بہاولپور میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ بہاولپور میں بہت سے تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ اس شہر کی تعلیم بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ملک بھر سے طالب علم یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بہاولپور کی تاریخ کی بات کی جائے، سرزمین بھاول نگر گھاگھر اور ستلج کے زرخیز پانیوں کی زرخیز مٹی اپنے اندر صدیوں پرانی تہذیب کی وراثت سنبھالے ہوئے ہے۔ دنیا فاتح محمد خان 20 فروری 1853 سے 3 اکتوبر 1858 تک، محمد بہاول خان چہارم 3 اکتوبر 1858 سے 25 مارچ 1866، صادق محمد خان چہارم 25 مارچ 1866 سے 14 فروری 1899 تک، محمد بہاول خان پنجم 14 فروری 1899 سے 15 فروری 1807 تک، صادق محمد خان پنجم 15 فروری 1907 سے 14 اکتوبر 1955 تک۔ ریاست بہاولپور کا خاتمہ 14 اکتوبر 1955 میں ہوا۔ تو دوستو، بہاولپور عباسی قبیلہ جس سے بہاولپور کا حکمران خاندان تعلق رکھتا ہے، عباسی خلفاء سے نسل کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ قبیلہ 17ویں صدی کے وسط میں بہاولپور آیا اور دورانی سلطنت کے زوال کے دوران آزادی حاصل کی۔ اوچھ کے آس پاس کے علاقے میں عباسی حکومت قیام کے بعد قبیلہ کے نواب نے داؤد پوترا کے رشتہ داروں کو شامل کرنے میں مدد کے لیے راستہ کام کے طور پر نہریں قائم کی۔ بہاولپور کے بادشاہ داؤد پتر سندھ کے کلروں کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو دوستو، اگر آپ کو بہاولپور کا پرانا نام یاد نہیں ہے تو بہاولپور ریاست کا پرانا نام بہمن آباد تھا۔ بہاولپور کا موجودہ قصبہ پہلے بہمن آباد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1729 میں نواب امیر صادق محمد خان عباسی نے اسے فتح کیا۔ ان کے بیٹے نواب امیر بہاول خان جب اقتدار سنبھالا تو بہمن آباد میں اپنے ریاست کا دارالخلافت قائم کیا اور اس کا نام اپنے نام بہاولپور سے رکھا۔ ریاست بہاولپور برطانوی ہند میں ایک ایسی ریاست تھی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد اس نے
पाकिस्तान में शामिल हो गई, अलहाक किया। 1955 तक एक रियासत की हैसियत बरकरार रही। इस रियासत के 3 अजला हैं, बहावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान में तकसीम है। तो दोस्तों, अगर बहावलपुर रियासत में वज़ीर आज़म की बात की जाए, 1942 से 1947 तक सर क्रॉफ्टन, रिचर्ड क्रॉफ्टन ने संभाला। 1948 से 1952 तक सर जॉन ड्रेंग ने संभाला। 1952 से 14 अक्टूबर 1955 तक आर खान ने संभाला। इसके साथ साथ अगर बहावलपुर के महल की बात की जाए तो बहावलपुर महल यूरोप से कम नहीं है, जो भारत के ताजमहल की तरह पाकिस्तान में फ़न तमीर के अजीम अलशान शाहकार अब्बासी ख़ानदान ने अपने दौर रियासत में बहावलपुर में जो खूबसूरत और अजीम अलशान महलात बनवाए, इनमें से नूर महल ये किसी मोहब्बत की यादगार नहीं बल्कि मेहमान खाना है। दरबार महल नवाब अब्बासी पंजम ने 1887 में तमीर करवाया, एक सरकारी तकरीबात के लिए, मलका विक्टोरिया के लिए। निशात महल हो गया, डेरा नवाब साहब का सादेगढ़ पैलेस शामिल है, जबकि किला जाट में किला डिरावर हो गया, किला मौजगढ़ हो गया, किला इस्लामगढ़ हो गया, बिलर किला हो गया, किला पुल्ला, और इनमें बहुत से और भी काफ़ी सारे किले शामिल हैं। इनमें से फेमस भावलपुर में ज़ू है, ड्रिंक स्टेडियम है, इसके साथ साथ लाल सवारा पार्क भी है शामिल देखने की, और इसके साथ दरवाजे भी हैं जिनके नाम ये है शिकारपुरी गेट, फरीद गेट, अहमदपुरी गेट, दिरावरी गेट, मुल्तानी गेट, बोहर गेट और मोरी गेट। और अगर तफसील की बात की जाए तो बहावलपुर के दरवाजे नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल अब्बासी के बेटे नवाब बहावल खान अब्बासी ने असल 1974 में दरिया सतलुज के जनूब में 3 मील के फासले पर एक नए शहर बहावलपुर की बुनियाद रखी और रियासत के वस्त की बिना पर उसे दारुल खिलाफा करार दिया गया। शहर बहावलपुर के 200 साल पुराने कदीम दरवाजे रियासत बहावलपुर की पुरशिकवा माजी की अक्कासी करते हैं। अब्बासी फरमानरवा ने 6 शहर के इतराफ 7 शाही दरवाजे तमीर करवाए थे। इनमें बुलंद व बाला दरवाजे का मकसद शहर के खारजी और दाखिली रस्तों की हिफाजती पर नज़र रखना था, जबकि इन 7 दरवाज़ों में से सिर्फ फरीद गेट अपनी असल जगह पर मौजूद है, जबकि 6 दरवाज़ों की तमीर चंद साल पहले दोबारा अमल में लाई गई, जिसका मकसद लोगों को शहर की तारीख को रोशनास करवाना था और निहात की खूबसूरती और इनकी खूबसूरती में इजाफा करना था। इन दरवाज़ों में से मुल्तानी रोड पर भोर गेट की अभी तमीर नामुकम्मल है। मौजूदा फरीद गेट जो पहले बीकानेरी दरवाज़ों के नाम से मशहूर है, क्योंकि इस दरवाज़े की खारजी सीमत रियासत बीकानेरी की तरफ जाती थी। इस तरह अहमदपुरी गेट, दिरावरी गेट, मुल्तानी गेट भी अपनी सीमत की वजह से इन नामों से मंसूब किए गए हैं और इन दरवाज़ों में रियासत की फ़न तमीर की अक्कासी नज़र आती है। बोहर गेट फ़न तमीर की वजह से मशहूर था। इस वजह शहरत यहाँ पर बोहर के बहुत सारे दरख्त थे जो ज़माने की शिकस्त और रेखत की नज़र आतिश हो गए। बहावलपुर की कदीम और तारीखी गेट मोहरी गेट, इसकी वजह यह है, ये लोगों का कहना है कि इस गेट पर रियासत की मोहर का निशान था, इसी वजह से इसको मोहरी गेट कहा जाता है। तो दोस्तों, बहावलपुर कुदरती तौर पर एक अलग खिता है। बहावलपुर डिवीज़न 3 अजला पर मुश्तमिल है। वस्त में बहावलपुर है, मगरब में रहीम यार खान है और मशरक़ में भावलनगर के अजला हैं। प्रोफेसर तहर के मुताबिक बहावलपुर डिवीज़न का कुल रकबा 45,588 मुरबा किलोमीटर है। तो दोस्तों, अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट है बहावलपुर में 50.27% है। अगर टोटल स्कूल की बात की जाए बहावलपुर में रियासत में 1662 है।
ٹوٹل کالج کی بات کی جائے 24 کالج ہیں۔ ہاسپٹل ایک وکٹوریہ ہاسپٹل ہے جو کہ فرید گیٹ کے ساتھ ہی ہے، اور ایک سول ہاسپٹل ہے جو کہ جہانگیر والا روڈ پر ہے۔ اگر تحصیل کی بات کی جائے 6 تحصیلیں ہیں، اور یونین کونسل 104 ہیں، اور ولیج کی بات کی جائے 714 ولیج ہیں۔ اور بہاولپور میں ایک اسلامی یونیورسٹی ہے جو کہ جامعہ اسلامی یونیورسٹی، پہلے مدرسہ تھا پھر اس کو یونیورسٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے مختلف کیمپس ہیں، ایک بغداد کیمپس، ایک اولڈ کیمپس، ریلوے کیمپس، بھاول نگر کیمپس، بھاولپور کیمپس، لودھنا کیمپس، کافی سارے اس کے کیمپس ہیں۔ اور اگر بہاولپور کی سوغات کی بات کی جائے تو کاٹن کے اندر بنارسی ساڑی، کڑھائی والے سوٹ، اور اس میں اگر زراعت کی بات کی جائے تو یہاں پر کپاس، گندم، آم وغیرہ، اور شہباز شریف کے دور میں یہاں پر سپیڈو بھی چلنا شروع ہو گیا ہے یہاں کے اسٹوڈنٹ کے لیے، یہاں کے لوکل رہائشیوں کے لیے، جو کہ لودھنا سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور بغداد کیمپس یونیورسٹی تک جاتی ہے۔ ایلیمنٹری سکول بھی ہو گیا جس میں یہ ہے مین جگہ بہاولپور فرید گیٹ۔ یہ ہے فرید گیٹ کا اندرونی حصہ جو کہ بہت ہی زبردست اور امیزنگ ہے۔ یہاں پر مین ایریا جو جہاں پر بازار ہے فرید گیٹ ہے، یہ اس کے چاروں طرف اس کے 7 گیٹ ہیں، جس میں فرید گیٹ ابھی باقی ہے، اور جو باقی 6 دروازے ہیں وہ کچھ سال پہلے ہی بنائے گئے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ڈونٹ فارگیٹ پریس بیل آئیکن۔